اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں پارے کے بالکل آخر سے سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 137 ہے، اور یہ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ثم کفروا اور پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا اور پھر انہوں نے کفر کیا، تو 2 مرتبہ اللہ تعالی نے ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور 2 مرتبہ ہی اللہ نے ان کے کفر کا تذکرہ فرمایا۔ تو 2 مرتبہ کے ایمان اور 2 مرتبہ کے کفر کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے یہ بات یہاں پر بتا دی کہ کچھ لوگوں کے ایمان ایسے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق اگر اس آیت کو مانا جائے تو پہلی مرتبہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، اور کفر ان کا وہ تھا جو بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد پھر ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور پھر انہوں نے کفر کیا جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان یہودیوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے سے انکار کرنا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے ثم ازدادوا کفرا، اور پھر یہ کفر میں بڑھتے چلے گئے انکار میں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو بخش دے، یعنی مسلسل خدا کی نافرمانی اور اتنی کہ انبیاء علیہ السلام اور وہ بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منصب رسالت پر فائز تھے، ان لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کا انکار کرنا، یہ سب جرائم ان کے ایسے تھے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ انہیں کوئی اب راہ دکھائے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست جو پیچھے سے چلی آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے الفاظ کے ذریعے سے بات سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ان کا ایک جرم بیان کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی بات کچھ اور ہوتی ہے، پھر جرائم بیان کرتے ہیں، پھر کچھ بات اور ہو جاتی ہے، اور اب جو یہاں سے شروع کیا ہے تو ان جرائم کو بیان کرنے کے بعد درمیان میں کچھ بات لائیں گے، اور پھر اللہ نے ان کے جو جرائم گنے ہیں صحیح معنی میں، قرآن پاک ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام کہ صحیح معنی میں ان پہ خدا اپنے غضب اور غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ ایسے نالائق ہیں، ایسے نالائق ہیں، ایسے نالائق ہیں، یہ کام انہوں نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور ہوگا کیا پھر ان کے ساتھ یہ نہیں بتایا۔ وہاں پہ جو آیات ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہاں تو اللہ نے اس کی جزا بیان کر دی کہ ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو کرے گا کیا اللہ ان کے ساتھ؟ ان کی نہ مغفرت ہوگی اور نہ ہی انہیں ہدایت ملے گی۔ اور وہاں اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان جرائم کی وجہ سے کیا کرے گا۔ مفسرین نے وہاں جو کچھ لکھا ہے انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے۔ اور دوسرا عنصر جو ملا ہوا تھا وہ ان کے ساتھ منافقین کا تھا، کہ منافقین جو تھے وہ ان یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور مشرکین کے پاس، اور جا کر انہیں تسلی دلاتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل بے فکر رہو، ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ اس وقت میں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تمہارا عروج ہو جائے گا، اور مسلمانوں میں رہ کے اور مسلمانوں کی چیزیں جا کر یہ یہودیوں کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو بھی رد کیا ہے، اس لیے یہودیوں اور منافقوں سے ملی جلی یہاں بات چل رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ تنقیح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے کلام کا رخ پھر رہا ہے یہودیوں کی طرف، اور آہستہ آہستہ منافقین کا ذکر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں سے پھر شروع کیا ہے۔ اور اسی لیے بعض مفسرین کا بلکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کفر کی جو بات کی تو یہ در حقیقت منافقین ہی کی بات ہے کہ
کہ یہ منافقین دین میں کہیں بھی جم نہیں سکے، خدا کے دین میں کہیں بھی یہ اپنی مضبوطی دکھا نہیں سکے، بلکہ ہمیشہ تذبذب میں رہے ہیں کہ یہ دین سچا ہے، مشرکین سچے ہیں، یہ دین سچا ہے، یہودی سچے ہیں، اور اندر سے کفر بھی کرتے رہے اور ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ملے بھی رہے۔ یہ تو جو تذبذب ہے اسلام کے بارے میں اور اپنے عقیدے کے بارے میں، اللہ نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت اسی پارے کے آخر پہ کر دی ہے۔ اس لیے اگر یہ منافقین کے متعلق مان لی جائے یہ آئے کہ وہ ایمان لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، تو یہ کبھی مومن ہوتے ہیں، کبھی کافر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بہت بڑھ گیا تو اللہ ان کی نہ مغفرت کرے گا نہ خدا انہیں ہدایت دے گا۔ وبشر المنافقین، اور بشارت دے منافقین کو۔ بشارت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہر وہ خبر جو خوشی یا غم پر مشتمل ہو اس کا اظہار بشرے پہ ہو جائے۔ چہرہ بشرے کا لفظ بولتے ہیں نا اردو میں بھی، کہ یعنی ظاہر میں ہو جائے کوئی بھی خبر، لیکن بالعموم یہ خوشی کی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت دے، یعنی انہیں صاف بتا ایسی بات کہ ان پر اتنا اثر ہوگا اس کا کہ ان کے چہرے سے جسم سے ظاہر ہو جائے گا کہ انہوں نے اس کو سن کر پھر کیا سمجھا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں۔ اور بشارت کا لفظ جیسے اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا انعام، اب مزہ چکھو اس بات کا، اور یہ تماشا دیکھو، تو وہ الفاظ حقیقت میں خوشی کے لیے ہونے چاہیے، مگر جب کوئی آدمی حد سے ہی گزر جائے تو پھر اسے کہتے ہیں نا اب مزہ چکھا۔ بچہ جب شرارتیں کرتے کرتے ایک ایسے موقع پر پہنچ جائے کہ اب اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا تو وہ جب نقصان اٹھا لیتا ہے تو کہتے ہیں اب مزہ چکھا۔ بس اسی طرح فرمایا بشر المنافقین، ان منافقین کو خوشخبری سنا بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے واسطے ہے عذابًا علیما، ایسا عذاب جو علم والا ہے، ایسے دکھ کی مار خدا انہیں دے گا کہ وہ دکھ ان کو قیامت میں پہنچے گا۔ الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ منافقین۔ اور بعض نے اہل لغت نے اس کی ترکیب مانی ہے کہ ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں، دونوں میں آ گیا، دونوں میں فرق آ گیا نا۔ ایک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ایک یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں تو اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف ان میں یہ چیز محدود کر دی گئی ہے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ یتخذون، وہ بناتے ہیں الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون المومنین، ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست یہ بناتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں منافق جو کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اور ایمان والوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ سخت تحدید ہے اور یہ سختی سے تنبیہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی وجہ کے کافروں سے دوستی، خلا ملا، ان کی تقریبات میں جانا اور ان کے ساتھ ملنا جلنا اور مسلمانوں سے دوری اختیار کرنا، اللہ نے اس آیت میں بڑی شدت سے اس کا نوٹس لیا ہے اور صاف بتا دیا ہے کہ منافقین کی حرکتیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں۔ اس لیے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، دشمنی کس سے اختیار کر رہا ہے، کس روش پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں منافق جو دوستیاں کس سے کر رہے ہیں، کافروں سے کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی میں شامل ہیں وہ تقریبات بھی جو تقریبات مسلمان کلچر کا حصہ نہیں رہی ہیں، مسلمانوں کے دین میں نہیں رہی ہیں، بلکہ کافروں سے مسلمانوں نے لے لی ہیں۔ اور کافروں کا کلچر اپنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اس رنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو کم درجے کی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انجام کار پہنچ کے پھر ان کے دین میں بھی کوئی خرابی گویا اس کے لیے علیہ باللہ باقی نہیں رہتی،
اور دین میں بھی ان کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے خدا نے بتایا ہے کہ ان کافروں سے دوستی نہیں کرنی بلکہ دوستی تمہاری ایمان والوں سے ہونی چاہیے. کافروں سے کیوں دوستی کرتے ہیں منافق؟ ایبتغون، کیا یہ چاہتے ہیں؟ کیا چیز؟ العزہ، عزت چاہتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس؟ ایبتغون عندہم العزہ، ان کے پاس ڈھونڈتے کیا ہیں؟ عزت ڈھونڈتے ہیں. ایک ہے چاہنا اور ایک ہے ڈھونڈنا، دونوں میں فرق آ گیا نا. اور ڈھونڈنا کا بھی ایک مطلب جو ہے کہ واقعی کوئی چیز گم ہو جائے تو انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہے. ایک ہے طنز کے طور پہ کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں، مطلب کیوں ان چیزوں میں آ رہے ہو، کیوں دخل دے رہے ہو. جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس بات کو سیکریسی میں رکھنا ہے، جس بات کو چند لوگوں تک محدود رکھنا ہے، وہاں اگر کوئی منڈلاتا ہوا نظر آ جائے تو کہتے ہیں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں، یعنی اسے دھمکانے کے لیے. ایبتغون عندہم العزہ، یہ منافق جا کے کافروں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ عزت. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر ایمان والوں پر روک ڈالیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر ایمان والوں سے یہ کریڈٹ حاصل کرنا چاہیں کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں. اور یہ ٹھیک وہ کیفیت ہے جس زمانے میں انگریز آئے تھے ہندوستان میں نئے اور اس وقت بہت سے مسلمان تھے جو کہ ان سے تعلقات اس وجہ سے بنا کے رکھنا چاہتے تھے کہ عزت غلبہ اب انہی کا ہے، ان سے تعلقات بنائیں اور دوسروں پر روک ڈالیں اور عام مسلمانوں کو یا عام سوسائٹی کو اس سے متاثر کریں کہ ہماری پہنچ تو بہت اوپر تک. اس لیے پنجاب کی تاریخ خاص طور پہ جن مورخین نے لکھی ہے اور سکھوں نے اور انگریزوں نے اپنی چیزیں جو ذکر کی ہیں اس میں بھی، اور انڈیا آفس لائبریری میں پورا ریکارڈ پڑا ہے کہ کون کون انگریزوں سے کتنے پیسے میں کام کرتا رہا، کتنے لوگوں کو ہندوستان میں وہ خریدتے رہے، اور ان سب کے تعلقات تھے. دہلی میں بڑا دربار جو ہوتا تھا، اور ایک مرتبہ تو وہاں وہ شہزادہ آ گیا. انگلستان کو 5 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ان کی ریاست بنتی ہے، بہت برف باری ہوتی ہے وہاں. ہم گئے ہیں ویلز کا پرنس آ گیا. اوفو، ہندوستان میں تو دھوم مچ گئی پرنس آف ویلز کی، اور ایسی دھوم مچی کہ بڑے بڑے لوگوں نے ریاستیں چھوڑ کے پرنس آف ویلز سے ہاتھ ملانا تھا. اس ہاتھ ملانے کے بھی پیسے انگریزوں نے چارج کیے کہ کتنے پیسے میں ڈنر کیا جائے گا، کتنے پیسے میں ہاتھ ملایا جائے گا، اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا ڈھونڈتے ہیں یہ ان کے پاس؟ عزت کافروں کے پاس. یہ ہے وہ چیز. اور اس حد تک گر گئے تھے کہ وہ لکھا ہے، اور لکھنے والوں نے صحیح لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے راجے مہاراجے پشتینی یہ بیٹھ جاتے تھے جا کر. کمشنر صاحب کا نوکر آتا تھا اور اطلاع دیتا تھا کہ حضور والا بھی اٹھے ہیں، تو بس وہ پھر سارے خوش ہو جاتے تھے خیمے میں بیٹھے ہوئے. اچھا صحت سے اٹھے ہیں، خیریت سے، بالکل طبیعت اچھی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بتاتا تھا ابھی واش روم میں گیا. اچھا مبارک، سلامت، ہمارا سلام کہیے. اچھا باہر آ گئے ہیں. اچھا اب کپڑے تبدیل کے بعد آپ کیا کہنے، کپڑے تو ان پہ ایسے جچتے ہیں، ایسے خوبصورت ہیں. حالانکہ وہ ظاہر ہے بغیر کپڑوں کے بھی آتے تو بھی آگے غلام بیٹھے ہوئے. یہ حال تھا. یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور یہی چیز ہے. ایبتغون عندہم العزہ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں. اور جب مسلمان عروج میں تھے اس وقت مسلمانوں میں بھی یہی حال تھا کہ انگریز جاتے تھے انگلینڈ کے یہ شہزادے، اور جا کر کبھی کوئی بہانہ کہ اس سال سیلاب آ گیا ہے، اس سال یہ چیز ہو گئی ہے، پیسے دے دیں. آخر ہارون الرشید نے اور عباسیوں نے تنگ آ کے کہا کہ جرمنی سے اور انگلینڈ والوں سے، انہوں نے کہا یار ایک رقم متعین کر لو، ہر سال اتنی آ کے لے جایا کرو، کبھی تم کچھ کہتے ہو کبھی تم کچھ کہتے ہو. اور ان کے لیے وظیفہ مقرر ہو گیا کہ یہاں سے شہزادے جائیں اور ہر سال غریبوں کی مدد کے لیے اتنے پیسے لیں. یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اور یہ جو چیز تھی یہ بعد میں ہندوستان میں اسی طرح مسلمانوں کو بھی پیش آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون عندہم العزہ،
یہ وہ کیا ڈھونڈتے ہیں وہاں پر؟ عزت تو یہ قوموں میں ہوا ہی کرتا ہے، جب قومیں اپنی روش سے ہٹ جاتی ہیں پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ان آنکھوں کا یہی بس ایک، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ ہندی کا مشہور شعر ہے کہ ان آنکھوں کی یہی مصیبت ہے، عروج کا بھی زمانہ دیکھتی ہیں اور زوال کا بھی، یہی ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے، تمام کی تمام عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جس کو وہ نہ کامیاب کرنا چاہے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے پاس عزت ڈھونڈنے کی بجائے تم کدھر چل پڑے ہو؟ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو۔ اور ایسی عزت اللہ نے انگریزوں کے مخالفین کو دی۔ ہمارے یہاں پر صغیر میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف چلتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، آزادی کے لیے جو مسلمان کام کرتے رہے، اللہ نے اتنی عزت دی، اب بھی ذکر کرتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اور اب بھی ذکر کرتے ہیں تو مسلمان ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا اور انگریزوں کو نکالا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سب کے سب لوگ، ان کے بعد کی آگے کی نسل دیکھ لیں، مولانا قاسم نانوتوی تھے، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی تھے، ڈاکٹر صاحب تھے آگرہ کے، یہ سارے حضرات، اس کے بعد کی بھی نسل دیکھ لیں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے لوگ جن لوگوں نے بھی اس وقت قربانیاں دی ہیں، اب ایک صدی تقریباً اس کے بعد آ کر بھی، ایک صدی بھی اور نصف صدی تک پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ حضرات تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان العزت للہ جمیعا، اس پہ نظر رکھی کہ عزت اور ذلت یہ سب کی سب ادھر سے آتی ہیں، کوئی انگریزوں کے قرب سے، بادشاہوں کے قرب سے یہ چیزیں نہیں ملا سکتی۔ اس لیے آزادی رہی، ضمیر کی حریت رہی، دبے نہیں، کوئی چیز نہیں خرید سکی، اور نادان تھے وہ جو ان مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اب بھی ایسے نادان ہیں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق، کہ انہوں نے ہندوؤں سے اتنے پیسے لے لیے تھے اس لیے کانگریس میں چلے گئے تھے، فلاں نے اتنے پیسے لے لیے تھے اس لیے کانگریس میں چلے گئے تھے۔ ارے ہندو کیا دیتے، ہم کہتے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ انگریز جو واقعی بادشاہ تھا اور واقعی پیسے خرچ کرتا تھا اور لوگوں کو خریدتا تھا باقاعدہ، وہ تو انہیں خرید نہیں سکا، اور ہندو بنیاں انہیں خرید گئے۔ ہے ظلم یا نہیں؟ اور گاندھی جی جنہیں مسلمان بیچارے پیسے اکٹھے کر کے دیے کہ آپ ہندوستان کا دورہ کریں اور پوری قوم کو اٹھائیں، اور اب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شامل ہوں اور اس ملک کو آزاد کرانا ہے، وہ مسلمانوں کے چندے سے، مسلمانوں سے پیسے لے کے دورے کرتے رہے، ہندو ان کا تو خرچہ پورا نہیں کر سکے، اور پھر الٹا الزام یہ دیتے ہیں کہ ان حضرات کو کسی نے خرید دیا تھا۔ ان اللہ کے بندوں کو کون خرید سکتا تھا جن کا سودا خود ان کے مالک نے کیا ہوا تھا، اور جس کی جنت اور جس کی رضا اور جس کی خوشی، جس کے ساتھ تعلق پہ انہیں فخر تھا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور دیکھو یہ جو چیز ہے نا عزت، یہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ مولانا احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ آخری دور میں جن لوگوں نے قرآن پاک پر محنت کی ہے، ان میں مولانا احمد سعید صاحب تھے دہلی کے، اور انہوں نے قرآن پاک کا حاشیہ لکھا ہے کشف الرحمان کے نام سے، 4 جلدوں میں چھپ گیا ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر اردو میں جو چیزیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اس کا نام ہے کشف الرحمان۔ اور مولانا احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بس یہ دعا مانگتے رہے کہ خدایا قرآن پاک کی تفسیر یہ مکمل ہو جائے، اور ان کے بڑے گہرے دوست تھے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، تو یہ گئے ایک دن، خیر لمبے قصے ان کے چھوڑو، کیا سنانے ہیں، ایک بات سناتے ہیں۔ مولانا احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر پہ بڑے بڑے لوگوں نے تقریر لکھی، اور انہوں نے کئی تفاسیر سامنے رکھ کر اردو کا حاشیہ مرتب کیا، اور وہ ڈھنگ سے ابھی تک چھپا نہیں ہے،
اب کراچی سے ایک جگہ سے چھپا ہے، الحمدللہ انہوں نے کافی اچھا چھاپا ہے، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں جو اصل میں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑی خدمت اور قابل قدر کام ہے ان کا کہ انہوں نے 4 جلدوں میں وہ حاشیہ چھاپ دیا اور 20-25 برس میں جا کر انہوں نے یہ تفسیر لکھی اور یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ خدایا یہ کام پورا ہو جائے۔ اور جس دن انہوں نے اندازہ ہوا کہ بس اب 1 آدھ ہفتے کا کام رہ گیا ہے تو پورے ہندوستان کے علماء کو بلایا اور دلی میں دعوت دی اور کہا کہ قرآن پاک کی تفسیر پوری ہو رہی ہے، آپ سب لوگ آئیں اور یہاں فلاں وقت میں کھانا کھائیں۔ سب لوگ چلے گئے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے وہ بھی چلے گئے، ان کے بہت لوگ گئے ہوئے تھے۔ بڑی ہنسی خوشی انہوں نے صبح کے وقت تفسیر مکمل کی اور بس آنا شروع ہوئے لوگ، آہستہ آہستہ مہمان آتے رہے، انہوں نے کھانا کھلایا، سب سے اچھی طرح ملے اور اس کے بعد لیٹ گئے سونے کے لیے۔ ظہر سے پہلے کچھ دیر وہ سوتے تھے، پھر ظہر پڑھتے تھے، زندگی بھر کا معمول رہا، پھر اس کے بعد عصر تک کام کرتے رہتے تھے۔ اور اس دن وہ جو سوئے تو ظہر کی نماز میں کسی نے آ کے ہلایا اور انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن ہی میں ساری زندگی کھپ گئی اور قرآن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تقریر کرنے کے لیے، تقریر پہ اپنے خلاف۔ تو مولانا جیل میں تھے، دہلی میں بڑا اثر تھا اور ان کا آواز سبحان اللہ جن لوگوں نے سنا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بولتے تھے کیا، موتی پروتے تھے۔ تو ان کے سننے والے کچھ لوگ کراچی آ گئے تھے، اب تو شاید دنیا میں بھی نہ رہا ہو کوئی، کیونکہ حضرت کا انتقال خود 57 میں ہو گیا تھا یا 58 میں ایسے ہوا تھا یا 19 سالوں میں کہیں ہوا تھا، بہرحال لکھا ہوا ہے ان کی سوانے میں۔ تو انہیں انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے اور یہ انگریزوں کے خلاف ہمیشہ بولا کرتے ہیں، تو ایک گورنر نے انہیں بلایا اور کہا مولانا آپ اتنا کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، ہم آپ سے بڑے خوش ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، آپ اپنی قوم کے ایسے عظیم فرزند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا قرآن پاک کا آپ کا درس بہت عمدہ ہوتا ہے، دلی کے مسلمان بہت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسلام کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ اگر کوئی ادارہ قائم کر لیں اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کریں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے، پھر کیا کروں؟ اس نے کہا حضرت آپ زمین لیں اور پیسے جمع کرتے ہیں اور بہت شاندار دارالعلوم بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی صحیح ہے مگر میں غریب آدمی ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا گورنر، اس سے کہا حضرت بات کریں زمین ہندوستان میں لینی کہاں، نواب صفدر یار جنگ ہیں لکھنؤ میں، ان کا مزار مقبرہ اس کے قریب لے دیں، دلی میں کہیں جہاں آپ چاہیں حضرت وہاں زمین دے دیتے ہیں اور پیسے بھی دیں گے اور مدرسہ بن جائے گا۔ تو وہاں احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل چپ رہے۔ تو گورنر نے کہا آخر پہ کہ حضرت کچھ فرمائیں، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ زمین تو آپ سے لے لوں مگر جب جاؤں گا دلی تو مولوی حسین احمد صاحب کو اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے تجھے پورا ہندوستان لینے کے لیے بھیجا تھا اور تو ایک ٹکڑا لے کے آ گیا، تجھے تو اس لیے بھیجا تھا کہ پورے ہندوستان کی جدوجہد کرنی ہے اور تو ایک ٹکڑا مدرسے کا لے کے آ گیا، تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ پھر اٹھ کے آ گئے۔ یہ تھا ان لوگوں کا حال جنہوں نے کام کیا ہے ہندوستان کے لیے۔ ایسے ہی تھوڑی آزادیاں مل جاتی ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے کہا ہے عزت ساری کی ساری یہ اللہ کے پاس ہے، تم کس چکر میں پڑے ہوئے منافقوں کہ کافروں سے تعلقات بڑھا کے تمہیں کچھ عزت مل جائے گی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے حکم اتارا، نزلہ اتار چکا، علیکم تم پر فی الکتاب، کتاب میں اللہ یہ حکم دے چکا ہے اس سے پہلے۔ کیا حکم دے چکا ہے؟ آگے تو یہ آ رہا ہے حکم، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، قرآن میں خدا یہ حکم دے چکا ہے، یہ حکم کہاں اللہ نے دیا؟ یہ صورت ہے مدنی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو مدنی صورتوں میں ہی کہیں پیغام آ گیا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہوا کہ مکی صورتوں میں کہیں نہ کہیں یہ تذکرہ آیا ہوگا نا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نزل علیکم فی الکتاب، اور خدا تمہیں یہ پیغام دے چکا ہے، اس سے پہلے خدا تم پر یہ بات نازل کر چکا ہے، حکم اتار چکا ہے۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اللہ اس سے پہلے تمہیں یہ حکم اتار چکا ہے کہ ان اذا سمعتم، وہ یہ ہے کہ اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ کی آیات، یکفر بہا، ان کے ساتھ یکفر، انکار کیا جا رہا ہے اللہ کی آیات کو انکار ہوتے ہوئے، وَيُسْتَهْزَأُ، اور مذاق اڑاتے ہوئے، ہنسی اڑاتے ہوئے، بہا، ان آیات کے ساتھ، جب تم ایسی جگہ پر ہو تو دیکھو فلا تقعدوا، مت بیٹھنا، معہم، ایسے ظالموں کے ساتھ جو میرے احکامات کا مذاق اڑائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ لگ جائیں، وہ کوئی اور بات کرنے لگیں، فی حدیث غیرہ، ہماری باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں۔ اور اگر تم ان کافروں کے ساتھ بیٹھے جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے تھے اور جو ہنس رہے تھے، انکم، تم ہو جاؤ گے، اذن، پھر مثلہم، ان جیسے ہی کافر تم بھی ہو جاؤ۔ یہ ہے حکم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس سے پہلے کہہ کہاں چکا ہے، یہ بات تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سورہ انعام کو آپ دیکھیے، وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے اور 68 نمبر اس کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ انعام پارہ 7 اور آیت نمبر 68۔ اچھا، یہاں یہ بات خیال میں رکھیے گا کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں منافقین کی، کہ وہ جاتے ہیں کافروں کے پاس، اور مکہ مکرمہ میں تو منافقت تھی نہیں، اس لیے مفسرین کو یہاں یہ بڑا الجھاؤ پیش آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مکہ میں تو منافقت تھی نہیں، وہاں تو کفر اور اسلام دو ہی چیزیں تھی، تو پھر ہوا کیا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نام میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو، يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جو ہماری آیات میں بکتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہماری آیات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بکتے ہیں، ایسے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے الگ ہو جائیے، آپ ان سے کنارہ کیجئے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ بکنے لگیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ جانا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی تم بھول جاؤ اور شیطان تمہیں بھلا دے کہ ان کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو نصیحت آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ان بے انصافوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ یہ ہے سورہ انعام میں، یہ ہے مکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کچھ فرمایا ہے اس کا مطلب دیکھیے کیا بنتا ہے کہ جب جاہل لوگ دین کا مذاق اڑائیں تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ، سرک جاؤ، اور خطرہ اگر یہ ہو جائے کہ باتوں میں مصروف ہو کے تم بھول جاؤ گے اٹھنا، سرکنا بھول جاؤ گے، تو پھر دیکھو نصیحت کے وقت ان میں بیٹھنا ہے، یعنی نصیحت کے وقت ہی ان میں بیٹھنا ہوگا، اس کے علاوہ تم نہیں بیٹھ سکتے، اس مجلس کو ہی موقوف کرو، ان سے ملنا ہی ہٹا دو، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، خدا کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آیت ہے مکی، اور مکہ میں نفاق تھا نہیں، تو پھر یہاں کون مراد ہے؟ مفسرین کو اس میں الجھاؤ پیش آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدھی سادی بے تکلف بات یہ ہے کہ منافق اور کافر دونوں ہی خدا کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہاں کافر مراد ہیں کہ کافر جب مذاق اڑائیں مکہ مکرمہ میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا گیا ہے کہ بالکل ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، دین کا مذاق اڑانا یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ دیکھو کفر کی حرکت ہے۔ یہ اس کی طرف اب آ جائیے سورہ نساء پہ جہاں ہم تھے، اب وہاں دیکھ لیجئے اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ وقد نزل، اور اس سے پہلے اللہ حکم اتار چکا ہے فی الکتاب، کتاب میں، کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ کی آیتوں کا یکفر بہا، دیکھو انکار کرتے ہوئے اس کو سنو، ویستہزأ بہا، اور اس کی ہنسی اڑاتے ہوئے، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ حکم سورہ نام میں بھی وہی تھا، یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی یہی چیز تھی، یہاں بھی یہی چیز ہے، فرق اتنا سا ہے کہ وہ مکی حکم تھا، یہ مدینہ منورہ میں، اس لیے اس کے شروع میں کہہ دیا کہ قد نزل علیکم فی الکتاب، اور کتاب میں خدا نے یہ حکم اتارا ہے، یعنی اتار چکا ہے، اس سے مراد سورہ نام
اس کی 68 نمبر آیت. اب دیکھیے اس آیت کو، فرماتے ہیں اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، خدا کی آیات کو. آیات اللہ میں اللہ تعالیٰ اگر صرف یہی کہہ دیتے کہ قرآن کو سنو کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ کا لفظ نہ بھی آتا تو بھی ٹھیک تھا، مگر لفظ اللہ آیات کے ساتھ جو منسوب یہاں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی آیات بڑی یعنی نسبت لگائی ہے کہ بڑی قابل تعظیم چیزیں، بڑی قابل قدر چیزیں. جب تم سنو ان چیزوں کو جن چیزوں اللہ کی آیات کو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، تو دیکھو فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ کافر، یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ منافق، دو ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. اللہ نے منع کر دیا ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی جبکہ وہ خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کافروں کے ساتھ اتنا خلا ملا رکھنا اور اتنا ان کے ساتھ آنا جانا کہ وہ دین پہ اعتراض کریں، کبھی ایک چیز پہ ہنس رہے ہیں کبھی دوسری چیز پہ ہنس رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہ اس آیت میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے حنفی فقہا نے اور جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ان آیات کے پیش نظر بحث کی ہے کہ اہل باطل کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک درجہ تو اس کا یہ ہے کہ ان کی کفریات پر رضامندی کے ساتھ رہے، جو بھی وہ کفر کر رہے ہیں اس کی رضامندی کے ساتھ بیٹھا رہے، خوش ہوتا رہے علیہ باللہ. تو ان کی رضا اور خوشی کہ وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بس یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس حالت میں تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ بھی راضی ہے نا کہ خدا کے دین کا مذاق اڑے، یہ بھی راضی ہے کہ خدا کے دین کے ساتھ ایسے کیا جائے. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ کفر ہے. کبھی بھی وہ اشعار، وہ نثر جس میں خدا کے شاعر کی توہین ہوتی ہے، ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. بہت سے لوگ جن کے دماغ میں کمیونزم اور یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور کمیونزم بھی کیا فیشن، ہم نے آج تک ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے باقاعدہ کمیونزم کو پڑھا ہو. یہ جتنے بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے کئی ایک سے کہا کہ بھائی یہ جتنا کچھ تم کہتے ہو یہ بتاؤ پڑھا ہے؟ کارل مارکس نے کہا کیا تھا؟ اینگلز کون تھا؟ یہ لوگ آخر کہاں لکھتے رہے؟ جرمنی میں یہ کیسے پھیل گئے تھے؟ ہیگل کا فلسفہ کیا چیز تھی؟ حرام ہے جو 10 صفحے اس پر لکھ سکیں، لیکن سب سے بڑے کامریڈ یہ اور سب سے بڑے کمیونسٹ. یقین مانیے کہ اگر وہ تو پتا چل جاتا ہے سچ اور جھوٹ کا. 2 سوال آدمی اور پوچھ لیتا ہے کہ اچھا کون سی کتاب پڑھی تھی؟ کچھ پتا نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا کے دین کا مذاق اڑانا ہے. لینن کے کارنامے اگر پڑھنے ہوں، اور لینن نے جو کچھ کیا تھا، کسی زمانے میں روس کا سفارت خانہ اسے چھاپا کرتا تھا، 24 جلدوں میں اس کے ورکس ہیں سارے. وہ پڑھے آدمی پھر بات کرے نا کسی سے کہ جی میں کمیونسٹ ہو گیا ہوں، تو پھر تو اچھا بھی لگتا ہے کہ یار پڑھا لکھا ہے، اس کو پتا ہے اپنا نظریہ کیا ہے. اور 24 جلدیں تو چھوڑ، 2400 صفحے بھی زندگی میں نہ پڑھے ہوں اور پھر کمیونزم کا وہ ترجمان بن جائے، تو سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے چند بے وقوف لوگ بنے رہیں، اور کیا. اس طرح کے لوگ یہ جو نظم اور نثر میں خدا کے خلاف شاعری میں اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، یہ تعلقات ان کی مجلسیں بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں. علیہ باللہ ہمارے یہاں ایک تھا، وہ شعر ہی پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت سرخ کپڑے پہنے رہتے تھے اور وہ شعر پڑھتا رہتا تھا کہ دل خوش ہوا جو مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. استغفر اللہ. یہ اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سے مل جائیں جو کمیونزم کی اور اس مد میں بہ کے شریعت کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور پڑھا ذرا بھی نہیں، اتنا انصاف بھی نہیں کرتے ظالم کہ جس چیز کی تم مخالفت کر رہے ہو اس کو پڑھو تو صحیح، آخر وہ کیا ہے. ہم عیسائیت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بائبل پڑھی ہے، دیکھا ہے
اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو جوش انسائکلوپیڈیا اور یہ ساری چیزیں دیکھی بھالی ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ اس چیز میں واقعی اس کی مخالفت ہو سکتی ہے خام خواہ میں۔ اس لیے اہل باطل کے ساتھ بالکل تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کے کفر پر رضامندی خود کفر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو فقہا نے اس آیت سے ثابت کی ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کفر کا اظہار کرتے ہیں عین اس موقع پر تو ان کے ساتھ نہ رہے، لیکن اس کے علاوہ کسی موقع پر ان سے ملنا جلنا بغیر وجہ کے یہ فسق ہے۔ یا تو کوئی وجہ ہو کیوں جا رہا ہے اس کے پاس، کیوں ملتے ہیں ان کے پاس، کوئی وجہ ہونی چاہیے کافروں سے ملنے کے لیے۔ یہ آیت اسی لیے کل چھوڑ دی تھی کہ آپ یہاں کفر کے ماحول میں رہتے ہیں اور کفر کے ماحول کے ساتھ ساتھ منافقت بھی ہے، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کو کیسے متعین کرنا ہے اور کس حد تک کس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ فقہا نے کہا ہے کہ کوئی آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے اور کفر کی باتیں کرتا ہے بغیر ضرورت کے اس سے ملنا فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، کیوں آخر بغیر ضرورت کے اس سے ملا جائے۔ تیسرے درجے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی ضرورت سے ملنا یہ مباح ہے، جائز ہے، پتہ ہے افسر ہے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن جاب کرتے ہیں، اس کے کمرے میں آنا جانا پڑتا ہے، اس سے بات کرنی پڑتی ہے، یہ مباح ہے، جائز ہے، نہ گناہ ہے نہ اس میں ثواب ہے۔ 3 درجے ہو گئے۔ اور چوتھے درجے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس لیے ملنا کہ اللہ کا پیغام اس تک پہنچے، خدا کی بات اس تک پہنچے، اور اس لیے ملنا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے وہ قریب آئے اور دیکھے مسلمان کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ملنا کہ اس سے ملتا جلتا رہوں گا تو مسلمانوں کے بارے میں اس کا موقف، اس کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اور نرم پڑ جائے مسلمانوں کے بارے میں۔ لابنگ کرنا جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں، یہ ہے عبادت، یہ کرنی چاہیے، لابیز بنانی چاہیے اسلام کے لیے، ان لوگوں تک پیغام پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اصل حقیقت تک شناسائی ان کی ہو اور مسلمانوں کے لیے وہ خطرناک نہ رہے۔ ہمیں تو صاف بات ہے بھائی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کافر مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہو جائیں بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہونی اسی سے غرض چاہیے، لیکن جھوٹ کیوں بولیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتے، نہ ہو، جائیں جہنم میں، جو مرضی کریں، مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، بس کسی طرح اس سانپ کا زہر نکل جائے اور کسی طرح اس بچھو کا ڈنک نکل جائے، یہی غنیمت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نہ رہیں۔ باقی کفر اور اسلام وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، خدا تعالی ہی ہدایت دیتا ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کافروں تک پیغام پہنچا نہیں اسلام کا صحیح معنی میں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ دین ان تک اتنا پہنچ جائے، لابنگ ایسی ہو جائے کہ لوکل سٹیج پہ اور اس سے بھی اٹھ کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور خیال رہے کہ مسلمان ایسے اچھے، مسلمان ایسے اچھے، مسلمان میرا تھا سیکٹری، فلاں تھا، فلاں جگہ کا منتظم تھا، یہ چیزیں تھیں، اور مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کے لیے کرنا عبادت ہے، یہ 5واں درجہ، 4تھا درجہ ہے۔ اور 5واں درجہ یہ ہے کہ جیسے انسان پھنس جاتا ہے کہیں اضطرار کی حالت میں، ان لوگوں سے تعلقات کو رکھنا، یہ چیزیں، یہ معذوری، اس میں آدمی معذور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، پھنس گیا ہے ایسے حالات میں، اب وہاں پہ کیا کرے؟ جاب نہیں مل رہی تھی، کسی جگہ پہ جاب کر لی، اور وہاں انگریز سارے بیٹھے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ چیزیں، وہاں بیچارہ کڑتا رہتا ہے، یہ معذوری کی حالت ہے۔ امید ہے اللہ اس پہ معاف فرمائے گا۔ یہ 5 درجات حنفی فقہا نے اس سے ثابت کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نجات دے سوائے اس کے کہ آدمی کافروں سے اپنے تعلقات کو کم کرے، اور اگر زیادہ کرنا ہے تو پھر خدا کے دین کے تعلق کے اس واسطے کو انسان پہنچائے۔ اللہ نے فرمایا ہے جب تم دیکھو وہ کفر کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، تو ان کافروں کے ساتھ نہ بیٹھنا، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو،
یہ صرف انگریز ہی نہیں، ہندو بھی اس میں شامل ہیں اور سکھ بھی اس میں شامل ہیں. اور اتنی غفلت ہے مسلمانوں کی، اتنی غفلت ہے کہ اس غفلت پہ ماتم نہ کرے آدمی تو کیا کرے. ہم سب کے بچے جاتے ہیں انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں ہندوستان میں مسلمان بچے، یہاں جا کر کافروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ بچے ہیں دین کا مذاق اڑائیں کچھ کریں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں یہ ہے، اور وہ بچے آتے ہیں گھر پہ. کئی کیسز ہم نے دیکھے، آ کے باپ سے، دادا سے، ماں سے، کسی سے پوچھتے ہیں کہ آج اسکول میں ایک بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام میں ایسے ہے. تو بھلا بتاؤ اب یہ اس بچے پر شرعی حکم کیسے نافذ ہوگا؟ اور مسلمانوں کا اسکول ہے نہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ مسلمان جائیں گے، وہ بچے ان کے ذہن میں کانٹے بیج دیں گے. یہ کفر جو ہے اس کے کانٹے بیج دیتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں، اور ذہن آہستہ آہستہ کافر ہو جاتا ہے، دماغ کافر ہو جاتا ہے. یہ جدید فلسفے کو اگر کسی آدمی نے پڑھا ہے اور یہ تھیوریز پڑھی ہیں جو 19ویں اور 20ویں صدی میں خاص طور سے آئی ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف آہستہ آہستہ ایسا دماغ بنا دیتے ہیں کہ آدمی کے اندر شک کے کانٹے لگ جاتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، ماڈرن فلسفہ یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، یہ چیز یہ کہتی ہے. ہر موقع پہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا مذہب اور سائنس، تمہارا مذہب اور ماڈرن فلسفی ایک دوسرے کے برعکس ہیں. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام کے معاملے میں جو اس میں حمیت تھی، غیرت تھی، یہ مر جاتی. اور جب یہ مر جاتی ہے تو اگلی نسل اس سے جو آتی ہے وہ اور زیادہ مرتد ہو جاتی ہے، اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. یہ حمیت باقی نہ رہے اور یہ غیرت باقی نہ رہے دین پہ، یہ خطرناک سٹیج آ جاتی. اور اگر اس کو روکنا ہے اور اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کو پہلے ہی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا جا کر پڑھتے ہیں، گھر آئیں تو ہمیں کیا پڑھانا ہے، ان کا نصاب کیا کرنا ہے، ان کی چیزیں کیا کرنی ہیں. یہ اتنا کچھ آپ سنتے ہیں، محنت کیجئے جا کے اس کو 1 گھنٹہ سنیے روز، اور اس میں سے بالکل وہ ٹھیک چیزیں جو ذہن میں رہ جائیں، اور کوئی 1 2 4 تفسیریں جو مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو قرآن گھر پہ پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ بچوں کو، قرآن پاک کی تفسیر، تشریح، تاکہ بچوں کو قرآن کے ساتھ تعلق ہو، حدیث کے ساتھ تعلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو، فقہ کے ساتھ تعلق ہو. یہ سب کی سب چیزیں تاکہ بچہ دماغی طور پر مرتد نہ ہو جائے، دل میں دماغ میں اس کے اسلام اپنا گھر بنا لے. وگرنہ ہوگا یہ کہ اتنے شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ ایک دن آ کر یہ کہے گا کہ اسلام میں تو ان مسائل کا حل نہیں ہے. یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے ہمیشہ نظام تعلیم اپنا رکھا تاکہ ہمارے خلاف کوئی بات ہی نہ ہو، ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں پڑھائیں ہی نہیں. اور مسلمانوں نے کوئی نظام تعلیم اپنا مرتب نہیں کر لیا اب تک. اگر یہ اسکول نہیں کھولیں گے، تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے تو سوچیں پھر ہوگا کیا. ہمارے کسی بچے نے آ کے یہاں نہیں پڑھنا کہ ہم اس کی زبردست وکالت کر رہے ہیں، پڑھنا آپ کے ہی بچوں نے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہماری ہی اولادیں، مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلام کا تعلق و رشتہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں. یہ ہاتھ سے نکل جائے گی نسل، اور نتیجہ اس کا پھر کیا نکلے گا آگے کو چل کے. تو یہ بچے جاتے ہیں نا اسکولوں میں، جا کر اسلام کے خلاف سیکھتے ہیں چیزیں. چھوٹا بچہ ہے، اس سے کیا پتا، اس کا دماغ بنا دیتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو خبردار جو ان کے ساتھ ملے، اور جب یہ شریعت کا مذاق اڑائیں تو بچوں کو کیا پتا ہے، اور بچہ مکلف بھی نہیں، لیکن ہوتے ہوتے طبیعت ایسی بن جاتی. یہ عبداللہ فاروقی تھے لاہور میں، یہ واقعہ کئی جگہ ہم سناتے ہیں. ایچیسن کالج میں پڑھتے تھے، اور ایچیسن کالج 1902 1903 اس زمانے کا کہاں مسلمانوں کو داخلہ ملتا تھا، لیکن کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، پیسے بھی تھے، داخلہ مل گیا.
گریجویشن کے لیے انہوں نے پریپ لیو دی کہ بچے تیاری کریں، تو پرنسپل نے اعلان کیا، اس نے کہا بچوں یہ 3 ہفتے کی چھٹیاں ہم دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرمن کا جو پیریڈ ہے صبح بس یہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے اور باقی چھٹی۔ فاروقی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم 3 دوست تھے اور جوانی تھی، بی اے کا آخری سال گریجویشن کا، تو دوستوں نے ایک دن کہا یار پرنسپل سے بات کرنی چاہیے کہ جو روز سرمن کا پیریڈ ہوتا ہے نا صبح جس میں ہمیں بائبل سناتے ہیں، یہ ختم کر دیں ہمارے لیے پابندی، تو ہم جو گھر سے نکلیں تیار ہوں ناشتہ کریں، یہ اتنا گھنٹہ 1-1.5 گھنٹہ اس میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی بجائے بھی پڑھ لیا کریں گے۔ تو طے یہ پایا کہ میں بات کروں، تو میں پرنسپل کے پاس جب گیا کالج میں تو ایچیسن کے وہ انگریز پرنسپل تھا، اس سے میں نے بات شروع کی، تو اس نے کہا بیٹے یہ پرسنل بات ہے، میں نے کہا جی، تو اس نے کہا آپ ایسے کریں کسی وقت چائے پہ آئیں شام کو میرے پاس، تو وہاں بیٹھ کے بات کریں گے، یہ آفس اور یہ جو ٹائم ہے یہ اس ادارے کا ہے، میں آپ کو پرسنل کاموں کے لیے نہیں دے سکتا۔ طے ہو گیا، شام کو چلے گئے، ہم تینوں دوست جب پہنچے تو بڑے اچھی طرح ملے پرنسپل، اور انہوں نے چائے پلائی ہمیں، اور باتیں جب شروع ہوئیں تو ہم نے کہا سر ایسے ہے کہ صبح آتے ہیں ہم اور 1-1.5 گھنٹہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اپنی پرابلمس انہیں بتائیں۔ ہم نے کہا جی آپ اس سرمن کے پیریڈ کو اگر ہٹا دیں، صبح جو واز ہوتا ہے، تو ہم اچھی طرح ان چھٹیوں کو استعمال کریں گے۔ تو میری باتیں کہتے تھے بڑے غور سے سنتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ بیٹے آپ کو پتا ہے یہ تعلیمی ادارے جتنے ہیں یہ سب کے سب چلا رہے ہیں اصل میں چرچ والے، تو چرچ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سنائی جائیں، تو میں تو اس رول کے خلاف چل نہیں سکتا کیونکہ پیسے وہیں سے آتے ہیں، میں انہی چیزوں کے تو پیسے لیتا ہوں۔ تو دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کہا کہ مطلب بات آگے چلاؤ، چپ نہ ہونا۔ تو میں نے بات کی اور میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ 4 سال تو ہو گئے ہمیں بائبل سنتے ہوئے، اب تک تو ہم عیسائی ہوئے نہیں، تو یہ جو 3 ہفتے ہیں اس میں ہم کیا سن کے عیسائی ہو جائیں گے؟ کون اپنا مذہب چھوڑتا ہے؟ تو اس لیے اگر آپ چھٹیاں دے دیں تو یہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اس پرنسپل نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور سنبھل کے کرسی پہ بیٹھے اور ہنسنے لگے، اور کہنے لگے میرے بیٹے 4 سال میں تم عیسائی تو نہیں ہوئے، ہم نے تمہیں عیسائی نہیں بنا سکے ہم، لیکن 4 سال میں جیسے تم پہلے مسلمان تھے ہم نے ویسے مسلمان بھی تو نہیں نہ رہنے دیا۔ کہتے تھے میں حیران رہ گیا اس کے جواب پہ، اور اتنی شرمندگی ہم تینوں کو ہوئی کہ ہم بالکل ایک لفظ نہیں بول سکے اور چپ کر کے آ گئے، اور میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ 4 سال پہلے جیسا میں مسلمان تھا میں ویسا مسلمان بھی تو نہیں رہا، اور نتیجہ یہ کہ بی اے کر کے اور پھر وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور کہا حضرت ہمیں پڑھا دیں، اور وہ ایمان کی حرارت اب نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور ہم تو جا کے بالکل ہی عیسائی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے غیرت، حمیت، یہ مر جاتی ہے نا جب، تو پھر آسانی سے آدمی کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ 9/11 کے بعد لندن سے ہم نے یہاں آنا تھا امریکہ نومبر میں، ابھی بالکل تازہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور دیکھا انگلینڈ میں ہیتھرو پہ تو وہاں کئی عیسائی پادری کھڑے تھے، اور اتفاق سے ہمارے سب کی سیٹس اکٹھی ہو گئیں، تو جب جا کر بیٹھے تو جہاز میں ہمارے ساتھ ہی تھے سیٹس میں، اور بالکل سارے جہاز میں کتنے 100 کا ہوگا، مشکل سے 50-60 آدمی، سفر ہی نہیں کرتے تھے لوگ اس وقت میں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ پھر انہوں نے بات شروع کی اسلام پہ، تو خیر مختصر قصہ یہ کہ کچھ گھنٹے وہ بات کرتے رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ جو پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہو عیسائی بنانے کی، تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو بڑے ہنسے، کہنے لگے کہ یہ مسلمان بڑے سخت ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کم وقت پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔
ہم عیسائی بناتے رہتے ہیں، پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی موت آتی ہے تو کلمہ پھر پڑھ لیتا ہے، ہم بڑے ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں کام کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم کام تعلیمی اداروں پہ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اب تم اپنے ہاں دیکھو پرویز مشرف آیا ہے، تو کہنے لگا یہ سینٹ پیٹرک کا پڑھا ہوا ہے، اور اب جو پالیسیز وہ لائے گا، جو کام وہ کر رہا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے اتنا عرصہ ایک نسل پر محنت کی، پیسے دیے، اپنے سکولز چلائے، اور کوئی نہ کوئی ایسا نکل ہی آتا ہے جو ہماری پیروی نہیں کرتا تو اسلام میں بھی اتنا پکا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ اس نے ایک مثال دی تو مجھے مولانا عبداللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایسا مسلمان بھی تو نہیں رہنے دیا۔ یہی حالت یہاں آگے بڑھنے والی نسلوں کی ہے، اس کی فکر کرو اللہ کے واسطے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہاتھوں سے نکل جائیں گے بچے، اور یہ ارتداد کا اگر ان میں آ گیا تو یہ گناہ آپ لوگوں کے ذمے پڑے گا۔ خدا کے ہاں یہ کہہ کے جان نہیں چھٹ سکتی کہ اللہ ہم نے مسجدیں بنا دی تھیں، ان پکی مسجدوں سے ہم ان کی ناقدری نہیں کرتے، کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، ہونی چاہیے مسجدیں بھی، یہ چیزیں بھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ضروری مسلمانوں کے اپنے ہسپتال ہیں، اور کہیں زیادہ ضروری مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، وگرنہ یہ بچے جائیں گے، ان پر اسلام کے خلاف اعتراضات اٹھیں گے، ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی، اور جواب دینے والا اگر کوئی نہیں نہ ہوگا پڑھا لکھا، کوئی مولوی، کوئی صاحب دین، کوئی صاحب علم، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غیرت مر جائے گی آہستہ آہستہ، اور کفر کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ ہے قوموں کے اٹھنے اور قوموں کے تباہ ہونے کے طریقے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ ڈوب جائیں، بکنے لگیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ۔ یہ بکنے کا ترجمہ جو ہے نا، یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں وہ بکواس ہی ہے، اور کیا چیز۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ لوگ اور باتوں میں لگ جائیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یخوضوا کا ترجمہ کیا ہے پیٹھیں، پیٹھیں اور بات میں، اور پیچھنا خالص ہندی کا لفظ ہے، اچھی طرح مصروف ہو جانا، مشغول ہو جانا۔ تو پیچھنا کس معنی میں آئے گا؟ بولتے ہیں یہ لفظ اب بھی ہیں؟ پیٹنا نہیں، پیٹنا، ارے نہیں، وہ تو بغیر ٹھیکے ہے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں لگ جائیں، اس بات کے سوا، غیر ہی، اس کے سوا اور باتوں میں، ہی کی ضمیر اصل میں لوٹ رہی ہے، یکفر بہا و یستہزأ بہا، جس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جس کا کفر کرتے ہیں نا، غیر ہی، اس کے علاوہ اور باتیں کرنے لگیں۔ اور اگر تم جا بیٹھے ان میں، اور اگر تم نے ان کی صحبت اختیار کی، انکم اذا مثلہم، تو پھر نہیں تو تم بھی انہی کے برابر ہوئے۔ اگر تم باز نہ آئے تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی ان کے برابر ہو۔ یا تو یہ بتا دیا ہے کہ تم بھی ان کے برابر ہو، یعنی آئندہ چل کے تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ گے، یا یہ کہ اللہ نے اپنے متعلق فرما دیا کہ ہماری نگاہ میں پھر تم انہی کے برابر ہو گئے ہو کہ خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اور تم بجائے اس کے کہ جواب دو، اور بجائے اس کے کہ اس پہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرو اور کچھ کہو، اور تم خاموشی سے سنتے رہتے ہو، کوئی غیرت نہیں رہی۔ انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر یہ حرکتیں ہوئیں۔ ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جميعا، تمام کے تمام کافر اور منافق جمع ہو جائیں گے جہنم۔ اس معاملے میں ہمارے بزرگ تو اتنے محتاط تھے کہ وہ کہتے تھے ان غیر مسلموں کی کتابیں بھی مت دیکھو۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک تمہیں اپنے دین کا پتہ نہ چلے اور اپنا علم مضبوط نہ ہو، ان چکروں میں نہ پڑو، کہیں ایسے نہ ہو کہ مطالعے کے شوق میں اپنا بھی دین گنواؤ۔ البتہ ان لوگوں کو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے جن کا دین مضبوط ہے، تاکہ حالات سے باخبر رہیں، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بائبل کو پڑھیں، ان چیزوں کو، تاکہ اس کا رد کر سکیں۔
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے فی جہنم، جہنم میں، جمیعا تمام کے تمام انہیں جمع کرے گا، اکٹھا کر دے گا خدا، اور پھر کہاں اکٹھا کرے گا؟ فی جہنم، جہنم میں جمع کر دے گا ایک ہی جگہ۔ اس لیے جو آدمی بھی ایک مجلس میں اپنے دین پہ تان سنتا ہے اور پھر بیٹھا بھی رہتا ہے، اگرچہ کچھ نہیں کہے، چپ رہے، خود دین پہ تان نہ کرے، لیکن وہ جو سن لیتا ہے نا، بس وہ نفاق ہے، وہ منافقت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں سب کو اکٹھا کریں گے، اور حالت ان منافقوں کی یہ ہے کہ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار میں ہیں اس کے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ اس انتظار میں ہے کافر کہ کسی طرح مسلمان تباہ ہو جائیں، کسی طرح مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، اس انتظار میں۔ اچھا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اور اگر ہے تمہارے لیے فتح، اے مسلمانوں، اگر تم کو فتح مل جائے کسی جہاد میں، من اللہ، اللہ کی طرف سے فتح مل جائے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا ساتھی کہ جہاں بھی فتح ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اگرچہ تمہارا اپنا بھی فعل اور قول اور اس میں کوششیں ہیں، لیکن حقیقت میں فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قالو، یہ منافق کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، دیکھا ہم نے کافروں کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کی۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو جائے، لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافروں کے لیے ہو جائے نصیب، کافروں کا حصہ آ جائے، کافروں کی قسمت ہو جائے۔ نصیب عربی میں کہتے ہیں متعین حصہ، اصل میں نصبہ سے نکلا ہے، اور نصب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا، تو جب کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں زمین میں تو متعین ہو جاتی ہے نا، مثلا کیل گاڑ دی تو کیل نے اپنا حصہ متعین کر لیا زمین میں کہ اتنے حصے میں وہ گڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح نصیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جو انسان کے لیے متعین ہو جاتا ہے لیکن کم درجے کا لفظ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ یہاں رکھا ہے کہ وہ ان کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے، قالو، یہ منافق کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا گھیر نہیں لیا تھا، علیکم، تم پر، الم نستحوذ علیکم، کیا گھیر نہیں لیا تم کو؟ کیا ترجمہ اس کا انگلش میں یہاں ہوا ہے؟ ہاں، ایڈوانٹیج اوور یو، تم پر غلبہ۔ کیا ایسے نہیں ہو گیا تھا کہ ہم تم پر غالب آ گئے تھے؟ مسلمان تو تمہیں بالکل مارنے لگے تھے، ہم بھی مسلمان تھے لیکن ہم نے تمہارا بچاؤ کر لیا۔ یہ ہیں منافق، کافروں کو جا کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ استحوذ، احاطہ، کسی چیز پہ قابو پا لینا، اور اصل میں عرب استعمال کرتے تھے، یہ شکاریوں کا لفظ ہے۔ جب وہ شکار پر جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ کوئی بھی جانور جو نر ہے مادہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا اور اس طرح کہ کسی دوسرے جانور کو، کسی دوسرے نر کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تھا، تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ کیا اس جانور نر نے اس مادہ کو ہر ایک سے نہیں بچا لیا، ہر ایک سے بچا لیا اور خود اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یہ ہے الم نستحوذ علیکم، کیا ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور سب مسلمانوں کو تم سے ہٹا دیا؟ یہ ہم نے تم پہ احسان نہیں کیا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں سے تمہیں بچا دیا، یعنی جو مسلمان تھے حقیقی، ان سے تمہیں بچا کے اور تمہیں محفوظ کر دیا۔ کیا یہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے۔ کافر کہتے تھے ہوا ہے، وہ کہتے تھے نکالو پھر ہمارا حصہ، لاؤ پیسے، لاؤ اس کی فیس، ہر بات میں فیس، ہر بات میں پیسہ۔ یہ ہیں منافق، اسی طرح جاتے ہیں اب بھی حکمرانوں کے پاس، کافروں کے پاس، اور جا کر کہتے ہیں کہ شہر میں بلوا ہو جاتا، صاحب مسلمان تو بہت بکھرے ہوئے تھے، یہ بات ایسی ہو جاتی، اور دیکھیے ہم نے ٹھنڈا کیا یا نہیں، تو اب آپ ہمارا بھی خیال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آئندہ اسمبلی بنے گی پھر ہمارا خیال، یا آئندہ جب ووٹنگ ہوگی، یہ سب چیزیں قرآن نے ایسی کھولی ہیں کہ قیامت تک اس آئینے میں چہرہ دیکھتے رہیں تو نظر آتا رہتا ہے۔ صحیح ہے؟
یہ آئینہ جو ہے نا، اسی لیے قرآن اچھا نہیں لگتا، اسی لیے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں کوئی حبشی تھا تو اس نے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا، جنگل میں جا رہا تھا، ایک آئینہ مل گیا ٹوٹا ہوا پڑا تھا، تو اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا اوہ کیسی بری صورت ہے، یہ کیا کہ آئینہ توڑ دیا۔ وہ سمجھا یہ بھی کوئی چیز ہے، اور دیکھ وہ اپنے کوئی رات۔ میر درد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کیا بات ہے اس آدمی کی، کہتے ہیں تمثال آئینہ ہوں پر اتنا ہوں ناقبول، ہوں میں آئینہ مگر اتنا ناقبول ہوں، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے، وہ جا کے ان کافروں سے کریڈٹ حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کیا مسلمان آپ پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم نے آپ کو بچا نہیں لیا، سب کو ہٹا دیا، وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو آپ سے ہٹا دیا، آپ کو بچایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ جس فیصلے کی خاطر کافروں کے پاس گئے ہیں، ان منافقوں کا اور ان کافروں کا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اور وہ فیصلہ کرے گا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، اے منافقوں تمہارے درمیان اور کافروں کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالی بتائے گا کہ کیا کیا کریڈٹ حاصل ہوئے اور کیا نہیں۔ کب کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس فیصلے کو کر دیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، کی ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی راہ مل جائے، کوئی راہ مل جائے کافروں کو مسلمانوں پر، خدا ایسے ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ دلائل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، دین کے معاملات میں، اللہ کے قرب میں کافر کبھی مسلمانوں سے بڑھ جائیں، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صحیح راہ پر ہو، اسلام پر ہو، دین پر ہو، اور گمراہوں سے بھی اگر بنا کر رکھتا ہے وہ، تو وہ آدمی منافق ہے۔ خود اپنا دین بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بنا کر رکھنی، ان کو بھی کہنا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا دین بھی سچ ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں نفاق۔ اس قسم کی کوشش شروع کی تھی اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے، خیر اس کی تو اپنی بھی تفصیلات ہیں۔ اس سے بدتر چیز جو سامنے آئی ہے نا، وہ دارا شکوہ کے زمانے میں تھی۔ یہ دارا شکوہ مبلغ تھا اس بات کا، یہاں تک کہ اس کے زمانے میں جو لوگ تھے، یہ اٹالین تھے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اٹلی کا ایک سیاح تھا، وہ آیا تھا اور اس نے دارا شکوہ سے ملاقات کی، اور اس نے جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے اگر وہ سچ ہے تو پتہ چلتا ہے بالکل ہی پٹری سے اتر گیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بھائی کے قتل کا جب حکم دیا ہے تو وہ مرتے ہوئے بھی چیختا رہا اور کہنے لگا کہ کاش یسوع مسیح ہوتے تو مجھے بچا لیتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار دیا۔ یہ اسی کا قانون ہے، ظلم کا، اسلام کا، اس سے میں مارا جا رہا ہوں، اور اگر یسوع مسیح ہوتے تو میں بچ جاتا۔ وہ ملا جلا ایک دین گویا دارا شکوہ نے بنا لیا تھا۔ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اورنگزیب اگر یہ چیزیں نہ کرتے اور اورنگزیب بر وقت اتنے بڑے بڑے سٹیپس نہ لیتے، رام رام کرنے والے ہو جاتے لوگ اور خدا کو بھول جاتے۔ اللہ نے بر وقت اس آدمی کو خبردار کیا۔ شاہ جہان بادشاہ اپنی سلطنت اس دارا شکوہ کو دینا چاہتے تھے، اور دارا شکوہ اگر آ جاتا، اورنگزیب نہ آتے، پانسا پلٹ جاتا پورا، اور ہندوؤں کا اتنا غلبہ ہو جاتا بر صغیر پہ کہ مسلمان اپنے عقیدے تک سے جاتے رہتے، اور وہ تماشے کھلتے جو خود اورنگزیب کے بیٹوں نے بعد میں کھلائے۔ اورنگزیب حالانکہ دے چکے تھے، تقسیم کر چکے تھے ساری چیزیں، مگر لاہور میں، ان سارے پنجاب کے علاقوں میں اتنا غلبہ ہو گیا تھا شیعت کا کہ خلفائے اربعہ کا نام جمعے کے خطبے میں لینا حکومت نے ممنوع کر دیا۔ حکومت نے کہا کہ کوئی چاروں خلفاء کا نام جمعے کے خطبے میں نہیں لے سکتا، اور جس جگہ وہ ان کے بیٹے اعظم پڑھنے جاتے تھے جمعہ، وہاں کے مولوی صاحب کو بھی حکم ہوا کہ خطبے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لینا،
انہوں نے جو خطبہ دیا تو وہ چپ ہو گئے حکم سن کے، مگر جمعے کے دن جب انہوں نے نماز پڑھائی بادشاہ کو تو انہوں نے سارے خلفاء کا نام دیا، تو غصے میں بھڑک گیا۔ اس نے کہا میں نے منع تمہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ سے جو چیزیں مانگی تھی 3 خدا نے دے دی، دعا مانگتا رہا کہ قرآن پاک یاد کر لوں، اللہ نے وہ دے دی، پھر حج کی تمنا تھی وہ بھی، اور اللہ سے شہادت کی تمنا باقی ہے اور شاید وہ آپ کے ہی ہاتھوں ہو جائے۔ اس نے کہا میں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے اسے شہید کرا دی۔ یہ چیزیں تھیں۔ یہ دارا شکو اگر آ جاتا پھر کیا بنتا؟ مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے نہیں اور غیر مسلموں کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ شاہ جہان اور بھائی کو دارا شکو کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ دیکھو جی اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ارے تم باپ اور اس کے حقوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، پورے ہندوستان کی قسمت برباد ہو جاتی اگر حکمرانی اس وقت کسی اور کو مل جاتی۔ اس لیے دین میں اپنا تعلق اللہ سے الگ چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کافروں سے تعلق رکھنا اللہ نے کیسی شدید مذمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے، ان منافقین کا، ہم کسی کافر کو مسلمان پر غلبہ نہیں دیں گے، مطلب یہ کہ دلائل کی راہ سے خدا کے قرب میں کوئی کافر مسلمان سے نہیں بڑھتا۔ ان المنافقین، بلا شبہ یہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ انہیں دغا دے گا۔ یہ خدا کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ یہ آیت گزر چکی پہلے پارے میں نا، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ حال ان منافقوں کا یہ ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے ہوئے، جیسے بالکل دل ختم ہوا ہوا ہے، جیسے مصیبت آ گئی ہے ان پہ، ایسے یہ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے خوشی کے ساتھ، اور دین کے جتنے بھی کام ہیں خوشی کے ساتھ کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وقت آ جائے تو خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کرے کہ اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے کی تو توفیق ہوئی۔ اس کسالہ کے 2 معنی کیے گئے، ایک تو کسالہ کسلت، سستی، اور اس کا کوئی عذر ہو طبعی طور پہ، ٹھیک ہے، نیند کا غلبہ ہے، تھکا ہوا ہے آدمی اور یا کسی پریشانی میں ہے اور سوچتا ہے اب نماز بھی ابھی تو پڑھنی باقی ہے اور نماز پڑھوں گا پھر سونا ہوگا، یہ جو سستی ہے نا طبعی تقاضے سے، وہ اس میں مراد نہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے نفرت ہونا نماز سے، الیاذ باللہ، کہ کیا مصیبت ہے، نماز پڑھنی پڑ گئی، اب جھک مارنی پڑے گی، الیاذ باللہ، لوگ بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے۔ یہ وہ جو چیز ہے نا خدا نے اس کو کہا ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی طبعی سستی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ منافقوں کی یہ حالت بیان کی ہے۔ اس لیے دین کے جتنے بھی کام ہیں خوشی سے کرنے چاہیے۔ روزے آ گئے، خوشی سے ہونا چاہیے کہ رمضان اللہ نے دیا ہے، روزے رکھیں گے کچھ خدا کی عبادت کی توفیق ہو جائے گی۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا اور کسی نے کہا کہ پھر مصیبت کا ایک مہینہ آ گیا ہے، تو یہ کہنا کفر ہے، اس لیے کہ وہ دین کی توہین کر رہا ہے۔ اسی طرح حج پہ جانے کا موقع آ گیا، اب وہ کہتا ہے مصیبت پڑ جائے گی، کون اب حج پہ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ جملے کفر کے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا تو خرچ تو کرنی ہے، خوشی سے خرچ کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے موقع دیا ہے پروردگار، تو اسے قبول فرما لے۔ تو دین کے جتنے بھی کام ہیں خوشی سے کرنے چاہیے آدمی کو، وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور منافق آدمی دین کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو ایسے جیسے چٹی تاوان اس کے سر پڑ گیا ہو۔ اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے سورج کو، دیکھتا رہتا ہے منافق آدمی، یہاں تک کہ سورج جب ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، جب اس کی ٹکیا پہ نظر جمنے لگتی ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی سے فرمایا نقرک نقرت دیک، مرغے کی طرح چونچیں مارتا ہے زمین پہ، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا نماز میں، اور اللہ کے فرشتے اس کی یہ نماز کے منہ پہ دے مارتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے منافق کی نماز. اس لیے یہاں پر ہے کہ قاموا کسالى، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں جب نماز پڑھنے تو نماز میں حالت یہ ہے کہ سستی سے مارے ہوئے، عقیدہ جو نہیں ہے اندر، تو بغیر عقیدے کے محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے ریا سے نماز پڑھنی یہ حرام ہے، شرک ہے. عقیدہ جو نہیں اللہ کے ساتھ اندر سے، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو پھر تو ٹھیک تھا، پھر اللہ اس کی قدر بھی کرتا. یہ نماز پڑھی جا رہی ہے صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ لوگ نماز بس لوگوں کے سامنے ہو جائے. افسر چونکہ نماز پڑھتا ہے اس لیے اب کیا کریں، مصیبت میں پھنس گئے. اس آفس میں نوکری کر لی جہاں ہیڈ جو تھا نماز پڑھتا تھا، اب وہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہیں کہ چلو جی اب کیا کریں، افسر کے لیے پڑھنی، اللہ کے لیے تھوڑے ہی پڑھنی. یہ تو جس دن اللہ کے ہاں پہنچیں گے اس دن افسر ان کا بچائے گا اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر علیہ باللہ. اسی لیے اس کی سختی سے شدت سے تردید کیا اللہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کرے، نیکی کرے اللہ کے لیے. ولا یذکرون اللہ، اور اللہ تعالی نے تیسری بات کیا کہی ہے کہ ان منافقوں کو دیکھو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا یاد کرتے ہیں. کیسی عدل انصاف کی بات کی ہے کہ نماز میں وہ جو بھی چیز پڑھتے ہوں گے کئی چیزیں اس میں آ گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو تھوڑا بہت وہ پڑھتے ہوں گے خدا نے اسے فراموش نہیں کیا. کہا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر یہ کہ تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، کم یاد کرتے ہیں. ایک چیز، ایک تو نماز نہیں پڑھنی، اوپر سے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھی ہاتھ باندھ لیے اللہ اکبر کہہ کے. اب کون سورہ فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ سے ضم میں سورہ کوئی صورت آتی ہو تو اس کو ضم کرے نا. رکوع میں چلے گئے، پتہ ہے کون سی نماز پڑھیں، سوچ رہے ہیں ادھر کی ادھر کی، سبحان ربی العظیم کہا نہیں کہا. یہ ہے چیز ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اور وہ یاد بھی کیوں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ کیا خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے لیکن اللہ کے لیے کرتے تو وہ بھی خدا کہتا کہ مجھے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. یاد جتنا بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے تھوڑا یاد کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تھوڑے ہی یاد کرتے، لیکن اگر اللہ کے لیے کرتے تو اللہ کہتا بہت یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ ذات تو پذیرائی کرتی ہے، وہ ذات تو بندوں کے اعمال کو قبول کرتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت پہ پوچھا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا. جب یہ حضرات واپس تشریف لے گئے، جو آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے تھے، باقی لوگ واپس تشریف لے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان کے بارے میں فتویٰ دیں، یہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے. کتنی خوبصورت جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیے. انہوں نے کہا یہ کفر اور شرک سے بھاگ کے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لینے آئے تھے، ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا منافق تھے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، یہ تو خدا کو بہت یاد کرنے والے تھے. تو اس نے کہا نہ مشرک تھے، نہ کافر تھے، نہ منافق تھے، تو کون تھے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ سب میرے بھائی تھے اور خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے ان سے لڑنا پڑا. ٹھیک عدل اور انصاف کی بات کی کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے سامنے تھے، خون اور سب کچھ ہوا ہے، ایک حرف ان میں سے کسی کے متعلق نہیں کہا، نہ رتی برابر کم نہ زیادہ. فرمایا یہ سب ہمارے بھائی تھے،
ہمارے خلاف بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت کے لیے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسوہ، ان کا طریقہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو اگر اسلامی حکومت میں بغاوت ہو جائے تو اس بغاوت میں کیا فیصلہ ہے شریعت کا، ہم کہاں سے سیکھتے اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہمارے سامنے نہ ہو.